صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مجھے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے فل بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینا کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں روز ہوگا جانا
سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں ساری بہار آپ سے حضور میں تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا میں بے حضور میری تو ساری بہار آپ سے بہار جہاں فضا تم ہو نسیم آستان تم ہو بہارے باغ رضوان تم سے ہے زیب جنان ہو حضور میری تو ساری کہاں مدینہ میری ہستی کہاں وہ یہ خاص
پار آپ سے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے سیاہ ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ندامت ہے
ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا بہار آپ سے گندے نکمے کبھی مہنگے ہو کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود سیاہ بیزار نہیں ہوتا دل گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا سے غیر حضور میری تو ساری بہار آپ سے اور محبتوں کا صلہ سے دیتا ہے محبتوں کا صلہ سے دیتا ہے سنہری جانیوں میں یار غار آپ سے ہے اللہ اکبر
صدیق اکبر صدیق اکبر سرکار کے ہو تم خاص دلبر صدیق اکبر ہر وقت آقا کے ساتھ رہتے سفر و حضر میں بازار و گھر اپنی لحد میں ان کے برابر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر جو یار محبوب خدا صدیق اکبر ہے وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے محبت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یقیناً کافی سارے بیانات سنے ہوں گے۔ انہی بیانات میں کچھ موضوعات وہ بھی ہوتے ہیں کہ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ ایک تو ان کے بارے میں بیان ملتا ہے کہ ان کے فضائل، ان کی خصوصیات، اور ایک بیان ان کی سیرت کے مطالعے میں ملتا ہے کہ خود یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ جب آپ کسی کی بات سنتے ہیں، کسی کا بیان سنتے ہیں، کسی کا واعظ سنتے ہیں، اس میں اس ذات کا بہت بڑا تعارف ہوتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی کسی کے ساتھ بھی اگر آپ بیٹھتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں تو ان کی گفتگو، ان کا تعارف بھی ہوا کرتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واعظ ہیں، بیان ہیں، ان میں آپ کی سیرت کا بھی باقاعدہ ایک تعارف موجود ہے کہ یہ کتنی اہم ترین ان کی سیرت تھی، کتنا اہم کردار تھا ان کا۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن ابو کثیر علیہ رحمہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خطبے میں اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، اکثر یعنی کہ زیادہ زیادہ یہ فرمایا کرتے تھے بیان کے اندر۔ کیا فرماتے تھے؟ کہاں ہیں خوبصورت چہرے والے، کہاں ہیں خوبصورت چہروں والے،
جنہیں اپنی جوانیوں پر ناز تھا، اور کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر بنائے اور ان کی حفاظت کے لیے بلند و مضبوط دیواریں تعمیر کروائیں، قلعے بنائے؟ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ فاتحین، وہ فتوحات کرنے والے، جنگوں میں کامیابی جن کے قدم چومتی تھی؟ زمانے نے ان کے نام و نشان تک مٹا ڈالا، زمانے نے ان کے نام و نشانوں تک مٹا ڈالا، اب وہ قبر کے اندھیروں میں پڑے ہیں۔ جلدی کرو، جلدی نجات حاصل کرو، نجات۔ یہ واعظ، یہ بیان، اس سے ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مبلغ اور ایک واعظ، ایک قوم کو رہنمائی، قوم کو ہدایت دینے والی جو ایک شخصیت ہوتی ہے، اور جھنجھوڑنے والی ایک شخصیت ہوتی ہے، کہاں ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں گئے حسین و جمیل؟ کہاں گئے بادشاہ؟ کہاں گئے یہ بڑی بڑی کامیابی کی باتیں کرنے والے؟ کہاں ہیں؟ قبروں میں چلے گئے، موت نے ان کا قصہ پورا کر دیا۔ اب یہی بات صدیق اکبر کی زبان سے جب نکلتی ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات جب ان کی زبان سے نکلتی ہوگی تو کس قدر دلوں پر اثر کرتی ہوگی، کس قدر آنکھوں کو نم کرتی ہوگی، کس قدر دنیا سے بے رغبتی لاتی ہوگی۔ بات درست فرما رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ؟ ہمارے آس پڑوس والے کہاں ہیں؟ ہمارے گرد والے کہاں ہیں؟ نہیں ہے۔ آپ کے دوست کہاں ہیں؟ کئی ایسے میرے بیان سننے والے اس وقت ہوں گے جن کے کوئی دوست انتقال کر گیا ہوگا، کسی کا حال ہی میں کوئی عزیز رشتہ دار انتقال کر گیا ہوگا، لیکن چونکہ ہماری اتنی وہ رہتی نہیں ہے کیفیت، اور ہمیں اثر بڑا مختصر سا ہم اثر قبول کرتے ہیں۔ کبھی کسی کے جنازے میں جائیں، میت میں جائیں، ارے ان کے ساتھ ایسا ہو گیا، اچانک پتہ ہی نہیں چلا کیسے موت ہو گئی، ایک گھنٹہ مشکل سے یا ایک دن تو بڑی بات کر دی میں نے، کوئی مطلب موڈ آف ہو جائے گا یا کچھ آدمی تصور میں رہے گا، کوئی ایسے خیالات میں رہے گا، ادروائز ہمارا ہے نہیں۔ آئیں گے، بیٹھیں گے، کچھ موت میت کی باتیں کریں گے، اور اس کے بعد مطلب آف نہیں ہوتا۔ آف ہونا چاہیے، بیسیکلی آف ہونا چاہیے، بنیادی طور پر بات کروں تو آف ہونا چاہیے۔ موت نصیحت کے لیے کافی ہے، اور موت سے بھی اگر کوئی نصیحت اور موت سے بھی اگر کوئی عبرت اور سبق حاصل نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے کیا بندہ کرے؟ آخر فائنلی تو موت ہی ہے، یار یہ بھی چلا گیا، میں بھی چلا جاؤں گا۔ اچھا، پھر ہمیں موت کی بعض اسباب پتہ چلتے ہیں نا، کہ کوئی کہتا ہے کہ بس یہ تو بیٹھے ہوئے تھے آرام سے، ہاں آرام سے بیٹھے، اچانک سینے میں درد اٹھا اور کہا کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، ہم لے کر گئے تو اسپتال تک پہنچتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ انہوں نے تو گاڑی میں دم توڑ دیا۔ اچھا، یہ بات ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے جو جملے نا اس میں یہ بات شامل ہے، اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی یہ جملہ ہمارے عموماً سنا جاتا ہے، اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی نارمل تھا۔ کس نے کہہ دیا کہ بھائی مرنے کے لیے کوئی برسوں تک بیمار ہونا ضروری ہے؟ کون کہتا ہے؟ ہم بھی بیٹھے ہوئے نارمل، یہ بظاہر سو نارمل ہے۔ اب کس کو کیا مطلب کہ کوئی پریشانی اٹھے، کیا تکلیف اٹھے، کیا چیز اٹھے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے یہ سب، ہم اپنے اوپر نہیں لے رہے ہوتے۔ آپ وہ یار کیا لیں اپنے اوپر؟ بولو بھائی کیا لیں اپنے اوپر؟ اب کیا کریں؟ بار بار بول رہے اپنے اوپر لو، اپنے اوپر لو، تو اپنے اوپر لے کیا؟ بات تو آپ، سوال تو آپ کا ویلڈ ہے کہ اپنے اوپر کیا لیں؟ کھانا پینا بند کر دیں، سونا بند کر دیں، کیا کریں ہم لوگ؟ گھر چھوڑ کے کہیں جنگل میں چلے جائیں؟ یہ قسمت کہاں ہماری کہ ہم کو ایسا غم لگ جائے کہ کھانے پینے کا لطف ختم ہو جائے، نیند کا لطف ختم ہو جائے، اور یہ عالیشان مکانوں میں رہنے کا ہمیں لطف ہی نہ ملے۔ یہ سب بھی ہم کہاں بات کر، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جب اس طرح کی چوٹیں لگے تو گناہ تو چھوڑ سکتے، نیکیوں میں اضافہ تو کر سکتے ہیں۔ اب اس کا پتہ نہیں، دیکھا نا کیسا ہو گیا اس کے ساتھ۔ یعنی یہ میں آپس کی ڈسکشن جو نارمل ہم لوگ ڈسکشن گھر گھر میں کرتے ہیں، آفیسز میں یا آپس کی دوستوں میں کر رہے ہوتے ہیں، یار بس کچھ پتہ، اچھا کہ بھی یار کچھ واقعی یار کچھ پتہ نہیں ہے، کب پتہ نہیں موت آ جائے یار،
یہ کہہ کر پھر ہم وہی پھر وہ جو ہمارا ایک انداز ہوتا ہے اس میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں. تو کم از کم اتنا ہی کر لے بندہ. میں تو کم از کم کی بات کر رہا ہوں, اتنا ہی کر لے کہ یار اس تھوڑی دیر کی سنجیدگی سچی توبہ کی طرف لے گئی, یہ تھوڑی دیر کی سنجیدگی گناہوں سے نفرت کی طرف لے گئی. اب گناہ نہیں کریں گے. یعنی جب یہ کہہ دیا ہم نے کہ یار پتہ نہیں کب اپنا بھی وقت آ جائے, یہ جملہ بھی عموماً ہمارے منہ سے کبھی کبھی نکل جاتا ہوگا, یار آپ دیکھو اب اپنا وقت کب آتا ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں یہ اپنا وقت کب آتا ہے والے کو پوچھو, بھائی اب تو داڑھی رکھ لے پوری ایک مٹھی. اپنا وقت کب آتا ہے کہنے والے کبھی یہ بھی اب تو نماز پوری پڑھ لے. اپنا وقت کب آتا ہے دیکھو اب یہ کہنے والے اب تو مسجد میں آ جا, اب تو گناہ چھوڑ دے, اب تو فلمیں چھوڑ دے, اب تو ڈرامے چھوڑ دے, اب تو غیبتیں چھوڑ دے, اب تو ادھر ادھر کی باتیں کرنا چھوڑ دے, اب تو آپس کی لڑائیاں کرنا چھوڑ دے, اب تو لوگوں پر ظلم و ستم کرنا چھوڑ دے. اب پتہ نہیں اب کب اپنا وقت آ جاتا ہے. یار صحیح ہے یار, دیکھو نا پتہ چلا اس کا کیسا چلا گیا. ارے بھائی اتنی باتیں کر رہے ہو, اب تو رشوت دینا چھوڑ دے بھائی, اب تو سود کھانا چھوڑ دے, اب تو بد نکاحی کرنا چھوڑ دے, اب تو ماں باپ کو ستانا چھوڑ دے, اب تو چھوڑ دے. نہ جانے کب یار دیکھو کب وقت آتا ہے پتہ ہی نہیں چلا. یار ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بات ہوئی تھی, دیکھو اب دیکھو اپنے ساتھ کیا ہوتا ہے. اللہ خیر فرمائے, بالکل اللہ خیر فرمائے. سب دعائیں یہ کریں ہم اپنے لیے بھی, سب کے لیے, ہر مسلمان کے لیے دعائیں اللہ خیر فرمائے. تو بھائی اب تو بدل جا, اب تو بدل جا, اب تو سنتوں پر عمل کر لے, اب تو اپنے گھروں کو گناہوں سے پاک کر لے, اب تو اپنے وجود کو گناہوں سے پاک کر لے, اب تو اپنے کاروبار کو حلال کر لے, طیب کر لے, سادہ کر لے, ستھرا کر لے, پاکیزہ کر لے, اب تو کر لے. نہ جانے کب وقت آ جائے پتہ نہیں, اب اپنی باری کب آتی ہے. بھائی اب تو یہ بولتے بولتے بھی آ جائے گی باری, یہ بات یہ بولتے بولتے بھی باری آ سکتی ہے. کبھی کبھی کسی کا موت کا سن کے بھی موت آ سکتی ہے. تو یہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو واز ہے نا, یہ جو بیان ہے, اگر یہ چند لائنیں ہیں میرے پاس لکھی ہوئی اللہ والوں کی باتیں میں, چند لائنیں, مگر لگتا ہے کہ یہ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیدار کرتے تھے قوم کو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قوم کو بیدار کرتے تھے. یہ بیدار کرنے والی شخصیت ہے, یہ جھنجھوڑنے والی شخصیت تھی, یہ جھنجھوڑا کرتے تھے. کہاں ہو جلدی کرو, نجات کے لیے جلدی کرو. بھائی کیا کر رہے ہو, کہاں ہیں, کہاں ہیں حسین و جمیل, کہاں ہیں بادشاہ, کہاں ہیں فاتحین, کہاں ہیں وہ لوگ, کہاں ہیں وہ لوگ, قبروں میں اتر گئے, جلدی کرو, نجات کے لیے جلدی کرو. یہ واعظ, یہ نصیحت, یہ نیکی کی دعوت, یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا واعظ تھا جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, ان کا بیان تھا جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو پتہ چلتا ہے کہ آپ زبردست نصیحت کرنے والے, بیان فرمانے والے, نیکی کی دعوت دینے والے, دنیا سے بے رغبتی دلانے والے, آخرت کی تیاری کروانے والے, اور ہمیں اپنی آخرت کی سوچ عطا کرنے والے تھے. بھائی کرو یہ. اسی طرح ایک اور آپ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, یہاں بھی آپ کا بیان ہے, باس خطبہ بیان, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. کیا فرماتے ہیں, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ فقر و فاقے کی حالت میں بھی اللہ پاک سے ڈرتے رہو, اور اس کی اس طرح حمد و ثنا یعنی تعریف کرو جس طرح کرنے کا حق ہے, اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہو, بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. خوبصورت بات, فقر و فاقے میں بھی اپنے رب سے ڈرتے رہو, اور اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتے رہو, اس کی تعریف بیان کرتے, اس کی خوبیاں بیان کرتے. اللہ پاک ہمیں ان کی ان خوبصورت باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پڑھ رہا تھا ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جو میں نے ان کی یہ بات جو میں بھی آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ میں نے پڑھی, پتا ایک والد اپنی بیٹی کی کیسے تربیت کرتا ہے. واہ,
ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نے اپنی ایک نئی چادر استعمال کی نا، پہنی اوڑی، اور اس کی طرف دیکھ کر خوش ہونے لگی. اچھے کپڑے پہنتا ہے تو آدمی دیکھ کر کہتا ہے مطلب کہ یوں کرتا ہے نا، خوش ہونے لگی. اب والد صاحب حضرت امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت دیکھیے. یہ تربیت کی بات ہے، اس طرح آخرت کی طرف مائل کروانا اور دنیا کی کسی بھی قسم کی ایسی بات کہ جو تمہیں دنیا کی محبت میں مبتلا کر دے اسے بچانا. ایک والد اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے کیسے کیسے پیارے پیارے انداز اختیار کرتا ہے. آپ نے جب یہ انداز دیکھا تو اپنی شہزادی سے فرمایا بیٹی کیا دیکھ رہی ہو؟ اللہ پاک آپ کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. میں نے عرض کی وہ کیوں؟ فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب کسی بندے کے دل میں دنیاوی زیب و زینت کے باعث عجب یعنی خود پسندی پیدا ہو جائے تو اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس زینت کو ترک کر دے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ تو دیکھ، والد کی نصیحت کا انداز اور پھر شہزادی کا رپلائی دیکھیں. واہ! ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے وہ جو چادر تھی اتار کر راہ خدا میں صدقہ کر دی. اتار کر راہ خدا میں صدقہ کر دی. یہاں تو لڑ پڑے نا اولاد کیا ہے، ڈائریکٹ چھوٹ میں ایک ہی جملہ ہے کیا ہے، کیا کیا ہے. حالانکہ والد صاحب نے تو معرفت الہی، محبت الہی، قرب الہی کا پتہ دیا کہ اللہ پاک کی یاد میں گھوم رہنے کا پتہ دیا، دنیا کی زیب و زینت میں دل نہ پھنسے اس کے لیے. یہ آج کے دور کی بات کر رہا، اگر کوئی ایسا والد ہے، اب ایسا پہلے والد بھی تو کہ جو اپنی اولاد کو اس طرح دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی آسائشوں میں مبتلا ہو کر کہ کہیں اس کی وجہ سے میری اولاد رائے یاد خدا سے غافل نہ ہو جائے اور آخرت کی تیاری سے غافل نہ ہو جائے، اس طرح کی سوچوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی اپنی بیٹی کو اپنی اولاد کو نصیحت کرے کر دے، اگر ایسا کوئی والد ہے کر دے، تو اولاد کا رپلائی کب کیسا آئے گا یہ بڑی آزمائش کی بات ہے. کیا ہے ڈائریکٹ اولاد نے تو یہی کیا ہے، کیوں بول رہے ہو، کیا غلط کر رہا ہوں، کیا غلط کر رہی ہوں. اب وہ مطلب کہ اب یہ حالت ہے. حالانکہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہنا کہ میں ہی ہوں، میں ہی ہوں، میں ہی. آئینے کے سامنے آئینہ توڑ دیا، آئینہ بھی ختم کر دیا، پتہ نہیں یہ آئینہ کب پتہ نہیں یہ کالا ہو جائے گا، تو کچھ سمجھ نہیں آتی. اتنا مطلب کہ وہ اپنے اندر اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کر اور اپنے آپ کو بننے سنورنے میں بڑا وقت ضائع کر دیا جاتا ہے نا. تو اس میں عورتیں تو خیر پیچھے نہیں ہیں، لیکن شاید مردوں کو بھی اب موقع بہت ٹھیک ٹھاک ملا ہوا ایسا لگتا ہے کہ جو آتے جاتے وہ نظر آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اب مرد بھی شاید بہت دیر تک شاید یا تو آئینے میں بیٹھتے ہوں گے یا بیچارے یہ سلون ولون کیا کہلاتا ہے آج کل، یہ وہ مردوں کا بھی سلون ہو گیا نا، مردوں کا بھی بیوٹی پارلر ہو گیا، یہ سمجھے آپ. مطلب جینٹس بیوٹی پارلر کے اندر وہ بھی اگر کرسی پہ بیٹھتا ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ 2-2.5-3 گھنٹے سے پہلے وہ بھی کھڑا ہوتا ہوگا اور ٹھیک ٹھاک اس کا بھی بل بنا کر یہ کھڑا ہوتا ہوگا، مزدوری اس کی بھی صحیح بنتی ہوگی، وہ بھی مطلب کہ کر دیتا ہوگا. پہلے تو چلو ایک آدھ تیل کی چپی ومپی کرا کر بھی لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، اب تو پتہ نہیں کیا کیا کرا کر نوجوان کھڑے ہوتے ہوں گے، وہ جاتے ہوں گے، چھٹی کا انتظار ہوتا ہوگا، کئی لائنوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، 3 گھنٹے کا انتظار، 2 گھنٹے کی کرسی، 5-6 گھنٹے اسی میں نکال دیے. پھر آئیں گے یار آج کل ٹائم نہیں ہے کیا کریں. اب ٹائم بھیا تم نے ادھر ہی نکال دیا، کیا ٹائم نہیں ہے. تو زندگی کے مقصد کو سمجھنے میں شاید ہم بھول کر گئے. زندگی کے مقصد کو سمجھنے، زندگی کا جو اصل مقصد ہے اللہ پاک کو راضی کرنا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، نیکی کے کام کرنا اور یوں ایک پاکیزہ ستھری زندگی. کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے. کیا یہ تجارت نہیں کرتے تھے؟ مطلب ایک بہترین بزنس مین نا، بڑے بزنس، یہ عام بزنس مین نہیں تھے، یعنی کہ مکے کے بڑے تاجروں میں آپ کا نام تھا.
جیسے اگر ہم کراچی میں بیٹھا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ کراچی میں جیسے کہ ٹاپ بزنس مین کی لسٹ بنائی جائے تو چند نام آتے ہیں نا، اس طرح مکہ پاک اس وقت یہ منڈی تھی بزنس کی، ہب تھا بزنس کا، کاروبار کا ہب تھا مکہ مکرمہ، اور شام سے اور یہاں وہاں سے سامان تجارت لایا جاتا تھا اور لا کر یہاں پر فروخت کیا جاتا تھا، اور اونٹوں کے اونٹ لاد کر لائے جاتے تھے، اور جیسے آج کل کنٹینر آتے ہیں، آج کل ٹرک آتے ہیں، اس وقت اونٹ کے اونٹ لائے جاتے تھے، بھائی 40 اونٹ لاد کے لائے گئے تو اتنے آج 2 کنٹینر آ جاوے کسی کے تو آواز نکل آتی ہے کہ بھائی اس نے 2 کنٹینر منگائے، یا 40 100 200 اونٹ لاد کر لے لیے جاتے تھے، یعنی اس کے اوپر سامان لاد کر لایا جاتا تھا اور وہاں پر بیچ دیا جاتا تھا، پھر لایا جاتا پھر بیچ دیا جاتا تھا۔ جیسے آج کوئی کسی ملک میں جا کر کوئی سامان خریدتا ہے اور وہاں جا کر وہ یہاں پر مطلب امپورٹ کرتا ہے تو بولتا ہے یار یہ امپورٹر ہے، یہ بہت مال لاتا ہے، تو یہ سارے ملک مختلف ممالک میں جا کر سامان خرید کر لاتے تھے، اور مکہ مکرمہ یہ مکہ باقاعدہ ایک بزنس ہب تھا، بزنس کیا جاتا تھا وہاں پر، بڑا کاروبار تھا وہاں پر، بڑا کاروبار تھا، اور ان بڑے کاروباری جو جن کی لسٹ بنتی تھی، ٹاپ بزنس مین کی جب لسٹ بنتی تھی، ان میں ایک اہم ترین نام اسلام کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا، اگرچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے، اگرچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے، اگرچہ دیگر صحابہ کرام بھی تھے جو بڑی تجارت کرتے تھے، خود حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا سامان لے کر تشریف لے گئے تھے، مال تجارت، تو یہاں سے سامان جانا، وہاں سے سامان کا آنا، یہ سارا مطلب کہ ٹرن اوور ہوتا تھا، یہ پورا ایک ٹائپ آف بزنس تھا، یہ بھی ہوتا تھا، تجارت تھی، ٹریڈنگ تھی، یہ بہت بڑی ٹریڈنگ تھی جو کی جاتی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرح مطلب کہ ان کی بھی تجارت کا نظام تھا، تو یہ مطلب کہ یہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کا ایک بڑا مقام و مرتبہ تھا، اور یہ ایک زندگی تھی کہ تجارت بھی، شادی بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو قرب ملا، ان کو صحبت ملی، سفر ساتھ کیا۔ اچھا آپ یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوبیاں اور آپ کی جو خصوصیات جو آپ کی ولادت سے ہی ظاہر تھی، بلکہ آپ کی تو ولادت سے پہلے ہی آپ کے معجزات ظاہر ہو چکے تھے، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی عظیم شخصیت، عظیم ذات، جن کے اخلاق اور کردار کی قرآن گواہی دیتا ہے، اگر کوئی ان کے ساتھ صحبت اختیار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو خود اس کا کردار کیسا ہوتا ہو، میں تو یہ دیکھتا ہوں۔ بھائی آپ انڈرسٹینڈنگ بھی تو کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ بھائی آپ سے میری انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ سفر کیسے کروں گا؟ مگر اعلان نبوت سے پہلے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، تو گویا کہ نیچر کو کس قدر مطابقت تھی، کس قدر عادتوں میں خوبصورتی تھی آپس کی، اور کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن مطلب رابطہ کتنا مضبوط تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر خوبصورت صحبت پائی، کس قدر عظیم صحبت، عظیم مطلب قرب پایا تھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، پھر اعلان نبوت کے بعد تو پھر تو باتیں کچھ اور ہو گئی، اور آج تو بات ہی کچھ اور ہے۔ آج تو کوئی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرے اور صدیق اکبر کو بھول جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کو بھول جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ دونوں تو ہیں ہی آپ کے پہلو کے اندر میں۔ تو یہ میرے پیارے سائیں بھائیوں، اللہ پاک ہمیں ایسی خوبصورت زندگی عطا کرے کہ بھائی کیا کرے، تو بھائی یہ نیکیوں بھری زندگی اختیار کرے۔ بھائی کیا کرے، کاروبار بند کر دیں؟ نہیں، کاروبار کرے، کون بولتا ہے کاروبار بند کر دو؟ کہنے سے بند کرے گا بھی کون؟ کاروبار کرو مگر پاکیزہ ستھرا کوئی اچھا کاروبار کرو نا یار، حرام کمانا ضروری ہے کیا؟ ایسے وائٹ کالر کرمنل بنے ہوئے آپ، صاف ستھرا پاکیزہ کام کرو جس میں دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، شرعی تقاضے پورے ہوں، ملاوٹ نہ ہو، سود و رشوت نہ ہو، بددیانتی نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، حق تلفی نہ ہو، کرے کاروبار، کون منع کر رہا ہے؟ پھر بتاؤ نا کہ تمہیں کاروبار کرنا آتا ہے، تمہیں صلاحیت ہے کہ تم نے جھوٹ کے بلبوتے پر اپنا کاروبار کھڑا کیا؟ تم قابل ہو یا تم مطلب کہ کیا ہو، دھوکے باز ہو؟ دھوکے باز قابل تھوڑی ہوتا ہے، اپنی قابلیت سے کاروبار کرے، کس سے منع کیا ہے؟ پڑھے شریعت کے اصول و قانون، کرے کاروبار۔
تو کیا بھائی گھر بار چھوڑ دے نیک بننے کے لیے؟ نہیں رہ گئے گھر بار کس نے بنا؟ کہ صدیق اکبر کا گھر نہیں تھا؟ کیوں نہیں تھا؟ ایسا عظیم گھر تھا، ایسا کمال کا گھرانہ تھا، گھر بھی تھا، کاروبار بھی تھا، عبادت بھی تھی، ریاضت بھی تھی، سفر بھی تھا، سب کچھ تو تھا بھائی۔ یہاں اگر یہ کہا جائے کہ ہم اور آپ قبر و آخرت کو سنوارنے والی زندگی اختیار کریں، تو اس کا سمپل میننگ یہ ہے، اس کی سمپل میننگ یہ ہے کہ گناہ سے بچ کر نیکی کی کثرت کرے، بس نیکی کی کثرت کرے، نیکی کی یاد کرے۔ بھئی یہ گناہیں چھوڑ دے، غیبتیں چھوڑ دے، چگلی چھوڑ دے، وعدہ خلافی چھوڑ دے، فلمیں ڈرامے چھوڑ دے، گانے بازے چھوڑ دے، بد نگاہی چھوڑ دے، اس طرح کی فحش کلامی گندی باتیں کرنا چھوڑ دے، اور اس کے ساتھ مزید خوبصورتی اگر پیدا کرنی ہے زندگی میں تو فضول بیٹھنا، فضول دیکھنا، فضول سننا، فضول کھانا، فضول پینا، سارے فضولیات زندگی سے نکال دیں، اور گناہوں بری عادتیں زندگی سے نکال کر نیکیوں کی طرف آئیں، پرہیزگاری کی طرف آئیں، عبادت کی طرف آئیں، خوبصورتی زندگی میں پیدا کرے اس طرح۔ اور کیا ہے آخرت کی تیاری؟ یہی تو ہے آخرت کی تیاری۔ کچھ چھوڑ چھاڑ، اب جب آخرت کی تیاری کرنے والا کیا نمازوں کے بعد مسجد سے باہر نظر آئے گا؟ یا آخرت کی تیاری کرنے والا نماز قضا کرتا ہوا نظر آئے گا؟ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آخرت کی تیاری کرنے والا ایسا نہیں ہوتا، وہ تو نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنانے کی اور ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت سیدنا نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم ایک مقررہ مدت کے اندر صبح و شام کر رہے ہو، یعنی ایک وقت ہے تعین، ایک فکس ٹائم ہے، اسی میں تم صبح و شام کر رہے ہو، ٹائم تمہارا پورا ہو جائے گا، تمہیں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی مثل بیان فرمایا۔ وہ کیا بیان تھا یہ سنیے۔ البتہ اس روایت میں اتنا زائد ہے کہ اس بات میں کوئی بھلائی نہیں جس سے اللہ کی خوشنودی مقصود نہ ہو، یعنی اس بات میں کوئی بھلائی نہیں جس سے تمہاری مقصد میں اللہ کی رضا ہی نہیں۔ نمبر 2، اس مال میں کوئی بھلائی نہیں جس سے اللہ پاک کی راہ میں خرچ نہ کیا، یعنی اس مال میں کوئی بھلائی نہیں۔ میں میرے غریب اسلامی بھائیوں سے درخواست کر رہا ہوں، یار ہماری غربت ہے، او بھائی 98 بھی غربت وہ بولتا ہے کیا کچھ؟ 1 روپے کا سکہ بھی کیا کچھ غربت کو بولتا ہے؟ 2، 5، 10 روپے کا سکہ بھی یا نوٹ بھی کیا کچھ غربت کو بولتی ہے؟ یا ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک انڈا ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، میں کہتا ہوں ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، میں کہتا ہوں مٹھی بھر آٹا ہی راہ خدا میں صدقہ کر دو، کہ اس میں بھی آپ کو غربت یاد آ رہی ہے۔ غربت کا پرابلم نہیں ہے، اصل پرابلم دل کا ہے۔ ہمارا دل راہ خدا میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں اپنے تمام غریب سے غریب ترین عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت اور عاشقان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر صدقہ راہ خدا میں دینے کا ذہن رکھے، چاہے وہ انتہائی کم، جیسے کہ آپ کی جو اللہ پاک نے آپ کو جو دی ہے وسعت، اس میں دیں، کچھ نہ کچھ دیں۔ روزانہ نہیں دیتا، ہفتے میں 1 بار تو دے دو یار، اور مہینے میں 1 بار دے دو بھائی، 2 تو صحیح۔ ہم کہاں سے دے سکتے ہیں بھائی؟ دے سکتے ہیں آپ 2، نہیں ہماری پوزیشن نہیں ہے، تبھی تو کہہ رہا 2، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی مثل 10 گنا عطا فرمائے گا۔ 2 نہ، جب غربت ہے تو زیادہ دو، اللہ دے گا آپ کو۔ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ وہ جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے، اس سے اس کو بڑھا کر دیتا ہے۔ اب یہ خالی امیروں کے لیے تھوڑی ہے یا کسی خاص لوگوں کے لیے تھوڑی ہے، ہم سب کو اللہ پاک کی اس عطا پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم دے راہ خدا میں۔ صدیق اکبر نے دے دیا نا راہ خدا میں۔ لٹایا راہ میں گئی بار، اس محبت سے لٹ لٹ کر گھر بن گیا، صدیق
کہ اکبر کا لٹ لٹ کر حسن بن گیا سیدھی اکبر کا لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. کیونکہ یہ کہاں لٹایا؟ راہ خدا میں لٹایا. جب آپ راہ خدا میں لٹاتے ہیں تو وہ لٹتا نہیں ہے، وہ لوٹتا ہے. کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. تو راہ خدا میں لٹاؤ تو وہ ایسا لوٹ کر آتا ہے کہ تمہیں مالا مال کر دیتا ہے، خوشحال کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اس شخص میں خیر نہیں جس کی جہالت اس کی بردباری پر غالب آ جائے. نمبر 4، اس شخص میں بھلائی نہیں جو اللہ پاک کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈر جائے. یعنی کہ اللہ پاک کے معاملے میں کسی یار 2 باتیں سنا دے گا. ایک فتنے کا خوف الگ ہوتا ہے. نیکی کی دعوت کے جو اصول لکھے ہوئے کہ کہاں نیکی کی دعوت دینی ہے کہاں نہیں دینی، مگر بعض اوقات انسان اس خوف سے کہ یار لوگ برا بھلا کہیں گے، حق بات نہیں کہتا رہا، اللہ کی طرف نہیں بلاتا، نیکی کی بات نہیں کرتا، تو ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف نہیں کرنا چاہیے. حق بات کہنی چاہیے، مگر جو کہنے وہ کہاں کہنی ہے، کتنی کہنی ہے، کس سے کہنی ہے، سب کے اصول بھی سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے. میں یہ پڑھ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا. آپ فرماتے یعنی زہد و تقوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل کسی کو دیکھنا چاہے، یعنی جو زہد و تقوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل کسی کو دیکھنا چاہے تو وہ صدیق اکبر کو دیکھے. اب یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ امام الانبیاء یہ تعریف کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، دنیا ترک کرنا، یہ تو بڑا مثالی اس کے پورے پورے واقعات ملتے ہیں کہ آپ کس قدر آپ نے زہد اختیار کیا تھا، دنیا ترک کی ہوئی تھی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ان کی مثل کسی کو کوئی دیکھنا چاہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زہد و تقویٰ تھا، تو صدیق اکبر کو دیکھ لیں. کیا بات ہے، اتنی خوبصورت آپ کی طبیعت مبارکہ تھی. حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پینے کے لیے پانی طلب فرمایا کہ مجھے پانی پینا ہے. تو پانی آپ کو پیش کیا گیا ایک پیالے میں، اور پانی میں شہد بھی ڈالا گیا، میٹھا ہو گیا. امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے منہ کے قریب کیا، پیالہ منہ کے قریب کیا تو رو پڑے. ایسا روئے کہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حاضرین ان کو بھی رلا دیا. جب آپ خاموش ہو گئے تو جو لوگ تھے جو ساتھ تھے وہ روتے رہے. ان کی حالت دیکھ کر آپ پر اکت دوبارہ طاری ہو گئی اور آپ دوبارہ رونے لگے، یہاں تک کہ حاضرین کو گمان ہوا کہ وہ اب رونے کا سبب بھی دریافت نہیں کر سکیں گے، یعنی اب اتنا روئے، ایسی کیفیت ہو گئی. پھر کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، یعنی ایک نارمل پوزیشن ہوئی. تو لوگوں نے عرض کی کس چیز نے آپ کو اس قدر رلایا؟ پانی آپ نے پیاس لگی تھی، آپ نے پانی طلب کیا، ہم نے آپ کو پانی دیا، اس پہ شہد ڈال کے دے دیا، یا پانی پیے پیاس بجھائے، میٹھا پانی ہو گیا، اور منہ کے قریب پیالہ لے جا کر آپ رو رہے ہیں، اور اتنا روئے کہ یہ ساری رونے کی کیفیت ہو گئی. تو آخر یہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو اتنا رلایا ہے؟ کیا چیز تھی؟ سنیے وہ کیا چیز تھی. اب فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا.
کہ آپ اپنے آپ سے کسی چیز کو دور کرتے ہوئے فرما رہے تھے مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، لیکن مجھے آپ کے پاس کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ آپ کس سے فرما رہے کہ مجھ سے دور ہو جا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس چیز کو اپنے آپ سے دور فرما رہے ہیں جبکہ مجھے آپ کے پاس کوئی چیز نظر نہیں آ رہی؟ آپ کس کو فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا؟ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا تھی، یہ دنیا تھی جو بن سور کے میرے سامنے آئی تو میں نے اس سے کہا مجھ سے دور ہو جا، تو وہ ہٹ گئی، وہ ہٹ گئی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم آپ تو مجھ سے بچ گئے۔ کیا کہنے لگی دنیا؟ اللہ کی قسم آپ تو مجھ سے بچ گئے، لیکن آپ کے بعد آنے والے نہ بچ سکیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے خوف لاحق ہوا، یعنی مجھے اس بات کا خوف ہو گیا کہ دنیا مجھ سے چمٹ گئی ہے، بس اسی بات نے مجھے رلا دیا۔ یعنی ایک شہد والا پانی دیکھ کر آپ کو یہ لگا کہ لگتا ہے دنیا مجھ سے چمٹ گئی۔ کیا کمال کا زہد و تقویٰ تھا، کیا کمال کی سوچ تھی، کیا کمال کی طبیعت تھی۔ عاشق اکبر صدیق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یہ دیکھیے کہ وہ صحبت یاد رہی، وہ بات یاد رہی، وہ کیفیت یاد رہی، وہ ارشاد یاد رہا، اس ارشاد کی روح یاد رہی۔ اور ایک شہد والا پانی دیکھ کر آپ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ میرے ساتھ تو نہیں ہو گیا کہ یہ دنیا میں چمٹ گیا۔ حالانکہ دنیا سے کیا چمٹی ہوگی، آپ تو دنیا سے جاتے جاتے جو تھا، جو بیت المال کی کچھ ایسا سامان تھا جو آپ کے فرماتے ہوئے گئے دنیا سے کہ یہ بھی عمر کو دے دینا تاکہ بیت المال میں داخل کروا دے۔ اور آپ وہ امیر المومنین ہیں، آپ وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، وہ خلیفۃ الرسول ہیں جن کے تعلق سے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص یہ کہتا ہوا سنائی دیا کہ اے ابو بکر آپ نے اپنے بعد والوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ یعنی جس انداز سے آپ نے خلافت کی، جس انداز سے آپ نے یہ جو منصب تھا خلافت کا، جس انداز سے آپ نے سنبھالا ہے، اچھا اسی کیفیت میں جبکہ آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، اور آپ جا کر کسی انتہائی بوڑھی غریب عورت کے گھر کا کام کر رہے ہیں، آپ سوچیں تو صحیح۔ اور سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پہ تشویش ہوتی تھی کہ امیر المومنین کہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ یہ کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور بعد میں جا کے پوچھا تو اس کو بھی نہیں پتا تھا، عورت کو، بڑھیا تھی کوئی، اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرے گھر میں آتا کون ہے جو کر کے چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ کیسے ہمارے اسلام و دین کی خوبصورت تعلیمات ہم تک دے کر چلے گئے ہمارے یہ تمام خلفائے راشدین، ان کی زندگیاں کیسی تھی اور ان کا مطلب انداز کیسا تھا۔ اور حدود اللہ پاک کے احکام کو نافذ کرنے کے تعلق سے، چاہے وہ منکرین زکوٰۃ کا معاملہ ہو یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب کا معاملہ ہو یا اس طرح کے دیگر معاملات ہوں، اپنی جان نہیں، رسول پاک کا دین سلامت رہنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سلامت رہنا چاہیے، قرآن اور حدیث اور اسلام اور شریعت کی بات یہ نافذ ہونی چاہیے۔ اور آپ کے ساتھ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، دیگر ہمارے جو خلفاء گزرے، حتیٰ کہ اگر ہم پہنچتے ہیں امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تک، تو مجھے کہہ لینے دیں کہ انہوں نے وہ رول ماڈل دیا ہے آنے والے اپنے غلاموں کو
کہ اسلام و دین کی وہ خوبصورت تعلیمات اپنی ذات کے تعلق سے بھی انہوں نے بیان کی، اور آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے گورنر ہوتے تھے، عاملین ہوتے تھے، جو پوری ریاست و مملکت و تمام چیزوں کو جو چلانے کے لیے ظاہر ہے ایک بڑی افرادی قوت چاہیے ہوتی ہے، ان کو جس طرح کی آپ کی واعظ و نصیحت و تاکید اور جس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی تھی وہ ایسی تھی کہ جیسے جیسے منصب بڑھتا ہے ایسے ایسے مراعات یعنی سہولیات بڑھانے کے بجائے ایسا ایسا تم تقوی بڑھانے کی کوشش کرو، یعنی بندہ تقوی بڑھاتا ہے، بندہ تقوی بڑھاتا ہے، خوف خدا کا اضافہ کرتا ہے، محبت الہی کا اضافہ ہوتا ہے، پھر ساتھ ساتھ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ظلم ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی ضرورت مند کوئی حاجت مند کہیں ایسا نہ ہو کہ رہ جائے، پھر یہ خوف اپنے پر ہونا۔ تو یہ جو ان کی زندگیاں تھیں، اور بیت المال یعنی کہ جو مال ہوتا تھا، بیت المال یعنی لوگوں کی جو زکوٰۃ اور یہ اس طرح کی چیزیں جو جمع ہوتی تھی جس سے پھر کام کیے جاتے تھے، ریاست کے حکومتوں کے کام کیے جاتے تھے، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کی جاتی تھی، اور اس کے بہت سارے مطلب کہ وہ مصارف تھے جو ایک ریاستی طور پر حکومتی طور پر کیے جاتے تھے۔ تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں۔ میں سیرت پڑھ رہا تھا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ بڑے مطلب عالی شان کپڑے اور خوشبوئیں اور بڑا انداز تھا آپ کا نا، آپ پہلے گورنر بھی تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے سے پہلے گورنر بھی تھے، مگر آپ کی خواہش امیر المومنین بننے کی تھی کوئی نہیں، بلکہ آپ کی تو تمنا یہ تھی کہ میرا نام اناؤنس نہ ہو جائے۔ کین یو امیجن؟ آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں میرا نام لے لیا جائے کہ میں آج سے امیر المومنین بن گیا ہوں، یہ تو ڈر تھا آپ کو، اور اس خوف کو باقاعدہ کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ آپ نہ چاہتے تھے، آپ کو کبھی خواہش نہ تھی کہ مجھے یہ منصب ملے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آپ سے بہتر اس منصب کا کوئی اہل تھا بھی کوئی نہیں، کوئی نہیں، مگر آپ کو یہ اعلان آپ کو بنا دیا گیا اور آپ اس پر روتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ اس پر روتے تھے، اشک بہاتے تھے، اور حتیٰ کہ آپ کی کیفیت غیر ہو گئی، مطلب آپ کی کیفیت بدلتی جاتی تھی، حتیٰ کہ آپ نے اپنے حصے کی چیزیں بھی جو مطلب خوف خدا کی وجہ سے بھی کئی چیزیں آپ نے بیت المال میں جمع کروا دی۔ آپ کے شہزادوں کا یہ بیان ہے کہ ہزاروں کی آمدنی چند رہ گئی، آخری وقت کی بات ہے، ہزاروں کی آمدنی چند رہ گئی، اور اگر مزید یہ دنیا میں حیات پاتے تو جو بچی تھی نا وہ بھی ختم ہو جاتی۔ یعنی کسی نے آ کر کہا کہ بیمار ہیں اور ان کے کپڑے اگر آپ ان کو دھو دیا کریں، تو کہا گیا کہ آپ کے امیر المومنین کا یہ ایک ہی جوڑا ہے جس میں یہ ہیں، یعنی امیر المومنین کا جوڑا ایک ہی تھا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ دیگر ہمارے جو خلفائے راشدین گزرے، یہ میں نے جن کی ابھی ذکر کیا، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شمار بھی خلفائے راشدین میں ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے۔ تو یہ وہ مطلب کہ خوبصورت کردار ہیں کہ ان کی عبادات کے ساتھ ساتھ، ان کی ریاضتوں کے ساتھ ساتھ، ان کے تقوی کے ساتھ ساتھ، عشق رسول کے ساتھ ساتھ، ان کی دیگر خصوصیات کے ساتھ ساتھ، یہ بھی ایک ان کی زندگی کا بہت نمایاں پہلو ہے کہ انہیں مسلمانوں کے امیر المومنین بننے، خلیفۃ المسلمین بننے کا ایک جو منصب اور ایک مقام جو ان کو ملا، اور اس کو انہوں نے جس خوبی اور جس ماڈل طریقے سے دنیا کے لیے ایک رول ماڈل دیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی رولنگ کرنی ہے، تمہیں اگر کوئی حکومت کرنی ہے، تمہیں رعایا کی کوئی خدمت کرنی ہے، تو ہمارے لیے یہ رول ماڈل موجود ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا، جو تربیت حاصل کی، اس پر عمل کر کے دکھایا کہ ہمیں ہمارے مصطفیٰ کریم نے یہ سکھایا ہے، ہم نے ان سے تربیت حاصل کی، ہمیں انہوں نے اس طرح قرآن پڑھایا ہے، ہمیں اس طرح انہوں نے قرآن کی تعلیم دی ہے، اور خود ان کی سیرت کو انہوں نے دیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا، ہجرت سے پہلے بھی دیکھا، ہجرت مدینہ کے بعد بھی دیکھا، غزوات میں بھی دیکھا، فتح مکہ کے بعد بھی دیکھا، فتح مکہ کے بعد پھر مدینہ منورہ جب آپ تشریف لے جاتے ہیں پھر دیکھا، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کو ہر مقام پر، گھر کے معاملات میں اور میدان کے معاملات میں اور دیگر معاملات میں، رعایا کے معاملات میں،
پوری ہر طرح سے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے اپنی سیرت عطا فرما دی، اور کمال اور قربان جاؤ بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ان سے پہلے کوئی خلافت کا ماڈل تھا ہی کوئی نہیں۔ بات سمجھ گئے آپ؟ ان سے پہلے کوئی خلافت کا ماڈل نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا اور اس کے بعد یہ پہلے خلیفۃ الرسول ہے، یہ پہلے امیر المومنین ہے۔ کوئی خلافت کا ماڈل نہیں تھا کہ بھئی ایسی خلافت کرنی ہوتی ہے، ان کے جانے کے بعد ماڈل ملا کہ ایسی خلافت کرنی ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے عشق رسول کا، ان کے تقوی کا، ان کی تلاوت کا، ان کی عبادت کا، ان کی ریاضت کا، اور دین کی خاطر قربانی جو انہوں نے دی، مال کی دی، ہر طرح سے جو قربانی دی، اللہ پاک ہمیں اس کا صدقہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اب دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب کریم ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے، ان کے فضائل سے یا اللہ ہمیں مالا مال فرما دے، ہمارے گھر بار میں برکت دے، کاروبار میں برکت دے، ہم سب کے دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال، نسبتیں، سب کی حفاظت فرما دے۔ عشق رسول میں جینا عطا کر، عشق رسول میں مرنا عطا کر۔ مولا تیری رضا کے مطابق زندگی کے لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور تیری رضا پر ہی ہمیں ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما دے۔ جنت و بقی مدفن عطا کر، جنت و بقی میں ہمارا مدفن ہو جائے، اور جنت و فردوس میں تیرے پیارے حبیب کا پیارا پیارا پروس نصیب ہو جائے۔ یا اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے نیک اور صالح اولاد عطا کر، جو اولاد والے نے اولاد کا سکھ عطا فرما۔ یا رب کریم ہمیں زہد، تقوی، پرہیزگاری، سادگی کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ تیرے دین کی خاطر سب کچھ لٹانے کی توفیق عطا فرما، جذبہ عطا فرما۔ بس ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالات کو، ہماری طبیعتوں کو، ہماری عادتوں کو پاکیزگی عطا فرما دے۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا رب کریم امیر سنت، علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے امیر الحج بنایا، اسی حج کا واسطہ جو حج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر نے کیا، اس حج مبارک کا واسطہ ہمیں بھی اس سال حج کی سعادت عطا کر دے، حج کی سعادت دے دے، حج کی سعادت دے دے۔ مکہ مدینہ دیکھنا نصیب فرما، میٹھا میٹھا روزہ مدینہ پاک میں دیکھنا نصیب فرما، کعبہ دیکھنا نصیب فرما، عرفات، مینا، مزدلفہ کی حاضری کی ہمیں سعادت عطا ہو جائیں۔ مولا ہمارے لیے اسباب کر دے، اسباب کر دے، اسباب کر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت کے انشاءاللہ ایک دو اشعار امیر سنت نے جو لکھے ہیں وہ پڑھے جائیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یقین منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی
عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، جو یار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، جو یار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، امیر المومنین ہے یا امام المسلمین ہے یا امیر المومنین ہے یا امام المسلمین ہے، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا سلام، جی سبحانی چمکاتا ہے آقا چاند، جی سبحانی گھڑی چمکاتا ہے آقا چاند، اس دل افروز ساعت پیلا سلام، ان کے مولا کے اوپر کروڑوں اصحاب و عطرت پیلا سلام، اصداق و صادقین سید المتقین، اصداق و صادقین سید المتقین، چشم و گوشے ذات پیلا سلام، غوث اعظم امام توقا والنقا، جلوائے شان قدرت پیلا سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم بلغنا رمضان بصحۃ وعافیہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔